تعارف مصنف کتاب کے حوالے سے کل کا درس ہوا تھا، اور اس سے پہلے مقدمۃ العلم اور اس کے بعد مقدمۃ الکتاب، ما یتعلق بالمصنف اور ما یتعلق بالمصنف۔ ابو داؤد شریف کا جو نام تھا اور اس کا جو مرتبہ تھا، اور اس میں جو تعداد احادیث ہے اس کا ذکر جو ہے کل کے درس میں ہوا تھا۔ آج خصوصیات سنن ابی داؤد، کل کے سبق میں سیاہ خمسہ کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج ابو داؤد شریف کی جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے ابو داؤد شریف کی، قال ابو داؤد۔ بعض جگہوں میں مصنف قال ابو داؤد کا عنوان قائم کریں گے، اور اس قال ابو داؤد کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، جن میں ایک غرض اختلاف روات فی المتن یا سند اس کو بیان کرنا، اور کبھی تعدد طرق فی الحدیث اس کو بیان کرنا، کبھی کسی راوی کا تعارف، کسی حدیث کے لفظی معنی کی وضاحت، یہ ساری اغراض ہوتی ہیں قال ابو داؤد سے۔ خصوصیات سنن ابی داؤد میں دوسری خاصیت اختصار فی ذکر الحدیث۔ اگر لمبی حدیث ہے تو مصنف اس سب کو نہیں ذکر کریں گے، بلکہ جو متعلقہ ٹکڑا ہے حدیث کا صرف اسی کو ذکر کریں گے، تاکہ فہم حدیث میں یا انطباق ترجمہ میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تیسری خصوصیت ذکر السندین او الاسناد او ذکر المتنین او المتون معاً، کئی سندیں اور کئی متن اکٹھا چلانا، مختلف سندوں اور متنوں کو اکٹھا چلانا، اور پھر ان کا جو باہمی فرق ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ذکر کرتے جانا۔ یعنی دو سندیں اکٹھے چلائی ہیں، آگے ان دو راویوں کے جو مختلف الفاظ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ذکر کرتے جانا، تاکہ طوالت کتاب سے بچا جا سکے۔ جو مشترکہ متن ہے وہ تو اکٹھا آ گیا، جو فرق ہے صرف اس کی وضاحت کر دی، فلاں یہ کہتا ہے اور یہ بس، یہ آگے آئے گا کئی جگہ پر۔ ذکر المتنین او المتون یا سندین او الاسناد معاً للاختصار، اختصار کے پیش نظر۔ اور خصوصیت ابو داؤد شریف کی کہ یہ پہلی کتاب ہے سنن کی۔ اس سے پہلے جامع اور موطا ہوتی تھی، سنن میں احکام کی طرز پہ یہ سب سے پہلی جامع کتاب ہے، یعنی سب سے پہلی مفصل کتاب ہے۔ اور خصوصیت
کہ اس میں جو روایات ہیں وہ ساری کی ساری قابل اعتماد ہے. موضوع روایت کوئی نہیں، اور متروک متفق علیہ راوی کی روایت نہیں ہے. متروک متفق علیہ یعنی ایسا راوی جو متروک اور اس پہ اتفاق ہو، ایسے راوی کی روایت نہیں. اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ اقدم الاسناد راوی کی روایت کو اقوم الحفظ راوی کی روایت پر مقدم کیا جاتا ہے. یعنی ایک راوی ہے نا، ایک حدیث ہے وہ دو سندوں سے، ایک ہے اس سند سے جس میں راوی کے واسطے، جس میں حدیث کی سند کے واسطے کم ہے، یعنی ایک حدیث ہے سند عالی کے ساتھ اور ایک حدیث سند سافل یا نازل کے ساتھ. تو مصنف سند عالی اس حدیث کو ذکر کریں گے، جو سند سافل یا نازل ہے اس کو ذکر نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے راوی قوی کیوں نہیں ہے، حفظ میں مضبوط کیوں نہیں ہے، پھر بھی وہ اس راوی کی روایت کو لیں گے جس کی سند کیا ہے، عالی ہے. عالی سند کا ہونا مصنف کے ہاں، محدثین کے ہاں یہ کمال کی چیز ہوتا ہے. آگے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں بعد میں کہ ابو داؤد میں کتنی ثلاثیات ہیں. بہرحال یہ بھی ایک اس کی کیا ہے، خصوصیت. اور خصوصیت یہ ہے کہ ہر باب میں کم سے کم روایات کو لانا، یعنی مقصود مصنف اس بات احکام اور مسائل ہیں، تعدد کثرت روایات نہیں ہے. اب نسائی اور مسلم میں کیا ہے، کثرت روایات ہے. سمجھ آ رہی؟ ایک خطیب ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے وہ سنانا ہی سنانا ہے، چاہے جمعہ 2 کی بجائے 3:30 پہ چلا جائے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ کیسے ہیں، ان کو ضرورت کس چیز کی ہے، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو خطیب وہی اچھا ہوگا نا جو لوگوں کی ضرورت پوری کرے اور وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھے. تو مصنف کا مقصود بھی اختصار، اثبات احکام و مسائل اور کثرت روایات نہیں. یہ بھی ایک قسم کی خصوصیت بن گئی ہے چیز. باقی وہ مسلم شریف کی اپنی جگہ پہ خصوصیت آئے گی، تعدد طرق کا ذکر کرنا یا استیعاب متون احادیث کا ذکر، وہ اپنی جگہ پہ ہے. باقی بہرحال یہ بھی ایک خصوصیت ہے اپنی جگہ پہ. ایسے ہی مصنف کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ مستدلات فقہا کو ذکر کرتے ہیں. ایک خصوصیت یہ ہے کہ احکام میں حاوی اور انفع یہ ابو داؤد شریف ہے. ابن العرابی اور امام غزالی نے یہ کہا ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہ اگر کسی مجتہد کے پاس یہ ایک ہی حدیث کی کتاب ہو تو اس کے لیے کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ مصنف نے 6 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا ہے. کتنی حدیثوں کا؟ 4800 کا. یہ یاد رکھنے والی بات ہے، میں آپ سے سن بھی رہا ہوں. 4800 پیچھے گزر گیا. اور مسلم شریف کا جو انتخاب ہے وہ
مسلم شریف کا جو انتخاب ہے وہ 5 لاکھ احادیث میں سے ہے اور بخاری کا 6 لاکھ میں سے ہے. تو بہرحال 6 لاکھ احادیث سے 4800 تو یہ گویا کہ چھانی ہوئی روایات ہے. تو اس لحاظ سے یہ گویا کہ ایک جامع کتاب ہے اور ایک مضبوط کتاب ہے احکام کے اندر. آخری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من اراد ان یتمسک بسنتی فلیقرأ سنن ابی داؤد، کہ جو میری سنت کو پکڑنا چاہتا ہے کہ میری سنت کون سی ہے تو اس کو چاہیے ابو داؤد شریف پڑھے. تو یہ اس کی مقبولیت کی کیا ہوگی؟ دلیل ہوگی کہ خواب میں بھی نبی علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کتنی خصوصیات کا ذکر کیا، امتحان میں بھی آ جائے گا کہ اذکروا خصوصیات سنن ابی داؤد، ابو داؤد شریف کی جو خصوصیات ہیں وہ ذکر کرو. تو کون کون سی ذکر کی ہے؟ قال ابو داؤد. اس کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے سمجھ آئے گا. تعدد طرق، اختلاف المتن یا حدیث، کسی راوی یا لفظی حدیث کے معنی کی وضاحت، یہ ساری چیزیں. دوسری خصوصیت جی اختصار فی ذکر الاحادیث، صرف متعلقہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے متن سے یا حکم سے اس کو ذکر کرنا، لمبی حدیث ہے اس کو نہیں سب کو ذکر کرنا. جی اور سنن میں یہ پہلی تفصیلی کتاب ہے. جی اور جی اس قابل اعتبار روایات ہیں، اس میں موضوع روایات نہیں ہیں، سمجھ آ رہی، اور وہن شدید والی روایت نہیں ہے، متروک متفق علیہ راوی کی روایت نہیں. شاباش. جی اور مقدم کیا گیا اقوام الحفظ پر، سند عالی کو مقدم کیا گیا ہے، سمجھ اس کو ترجیح دی گئی ہے. اور جی ہر باب میں کم سے کم روایات کا ذکر کرنا، یعنی کثرت طرق یا استیاب احادیث مقصود نہیں ہے بلکہ اثبات احکام مقصود ہیں. جی اور مستدلات فقہا کو جمع کیا ہے اس کتاب میں. جی احکام میں انفع اور جامع کتاب ہے. جی خواب میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا فلیقرأ سنن ابی داؤد، من اراد ان یتمسک بسنتی فلیقرأ سنن ابی داؤد. یعنی جو نامی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک کثیر ذخیرہ ہے احکامات کا، کیونکہ اس کا انتخاب 6 لاکھ حدیثوں سے ہوا ہے. سمجھ آ رہی. بہرحال سرسری نظر میں جو چند خصوصیات تھی وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور ان خصوصیات میں کچھ خصوصیات خود مصنف نے اپنے اس رسالے میں ذکر کی ہیں جو رسالہ انہوں نے اہل مکہ کی طرف لکھا تھا. سمجھ آ رہی. اہل مکہ نے امام ابو داؤد سے ایک سوال کیا تھا، ایک خط لکھا تھا، تو انہوں نے ایک جوابی خط لکھا. سمجھ آ رہی. وہ جوابی خط جو ہے وہ ابو داؤد شریف کے شروع میں بھی نقل ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پہلے کبھی یہ نہیں پڑھا گیا، لڑکوں کو نہیں پڑھایا، لیکن آپ کی بھی سمجھو یہ خصوصیت ہوگی کہ آپ کو یہ خط ہم تفصیل سے پڑھ کے سنائیں گے اور ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں ابو داؤد شریف کی جو خصوصیات ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں. ما بالامتیاز جو چیزیں ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ایک تو کتاب کا اہمیت سامنے آتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ مصنف کی اہمیت ذہن میں آئے گی، کتاب کا طرز سمجھ میں آئے گا. سمجھ آ رہی کہ کتاب کی طرز کیا ہے. سمجھ آ رہی.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا جی، اس سے پہلے خط پڑھنے سے پہلے چلو ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو پہلے لے لیتے ہیں پھر خط پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارا جو ایک سبق ہے وہ پورا ہو جائے، پھر یہ خط کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو تھا خصوصیات سنن ابی داؤد، بات سمجھ آ رہی کہ ابو داؤد شریف کی خصوصیات کیا ہے۔ اس سے اگلی جو بحث ہے، عنوان ہے کہ کیا ابو داؤد شریف میں کوئی حدیث ثلاثی ہے یا نہیں، ثلاثیات سنن ابی داؤد کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ پیچھے ہم نے ایک بات کی تھی نا کہ امام ابو داؤد کیا کرتے ہیں، سند عالی کو ترجیح دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سند عالی ہونا یہ محدثین کے ہاں قابل فخر چیز ہے، اور صحاح کے اندر سنائی سے لے کر کتنی، سنائی سے لے کر اشاری تک احادیث موجود ہے۔ سنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں، یہ سنائی ہے۔ اس قسم کی روایات موطا امام مالک میں زیادہ ہیں، سنائی، سمجھ آ رہی؟ اس قسم کی کیا ہیں، نافع مالک النافع عن ابن عمر عن النبی، تو دیکھیں نافع عن ابن عمر عن النبی، تو دو واسطے آ گئے، یہ حدیث کیا بن گئی، سنائی بن گئی۔ اور اشاری جو ہے یہ ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ راوی اور نبی علیہ السلام کے درمیان 10 واسطے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور باقی جو ثلاثی روایات ہیں ابو داؤد شریف میں، کتاب باب الحوض، باب الحوض، اس کے اندر ایک روایت کہی جاتی ہے کہ یہ ثلاثی ہے، اور وہ حدیث دہدہ، حدیث ابو برزہ الاسلمی جو چھوٹے قد کے تھے، تو ان کو امیر نے بلایا تھا اپنے دربار میں، عبید اللہ ابن زیاد نے، اور ان سے حوض کی حدیث کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے غصے کی حالت میں پھر اس کو بتایا اور پھر چلے گئے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں وہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ان کو دہدہ کہتا ہے، دہدہ کہتے ہیں چھوٹے قد کو، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ تو اب وہ بظاہر ثلاثی حدیث ہے، کون سی ہے، ثلاثی، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ وہ حکماً ثلاثی ہے، حقیقتاً نہیں، کیونکہ اس میں تابی سے نقل کر رہا ہے، تابی سے نقل کر رہا ہے، تو اگر ان کو ایک راوی کے حکم میں لیا جائے پھر تو وہ ثلاثی بنتی ہے، لیکن اگر ان کو چونکہ طبقہ ایک ہے نا، اور اگر ان کو الگ طبقے میں لیا جائے تو پھر وہ ثلاثی نہیں بنتی بلکہ وہ رباعی بنتی ہے۔ ثلاثی احادیث بخاری شریف میں زیادہ ہیں، کتنی ہیں، 22۔ پڑھ لیا آپ نے، پڑھا ہوا تو میرے سامنے سناؤ نا، مقدمہ ختم ہو گیا نا بخاری کا، ہاں تو آپ پہلے ختم کر چکے بخاری کا مقدمہ، تو کتنی ہیں، 22 ثلاثی احادیث، سمجھ آ رہی؟ کہ نبی علیہ السلام اور امام بخاری کے درمیان 3 واسطے، اور ان 22 میں کتنی ایسی روایات ہیں جن کے اندر امام بخاری کے استاذ یا استاذ الاستاذ وہ حنفی ہے، 20 ہیں یا 18 20 ہیں، 18 تو لازمی ہے، سمجھ آ رہی؟ میرے ذہن میں 18 ہیں، تو 18 سے 20 18 ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو بخاری شریف میں ثلاثیات زیادہ ہیں، سمجھ آ رہی؟ ترمذی میں ایک ثلاثی روایت ہے، کتنی ہے، ایک جو ہے وہ ثلاثی روایت ہے، تو اس لحاظ سے ثلاثیات کا ذکر آ گیا کہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث کم از کم ثلاثی بن سکتی ہے، بات سمجھ آ گئی؟
باقی موضوع روایت اس میں نہیں ہے، بلکہ الفیض السماعی میں مولانا عاقل رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃ نے فرمایا ہے کہ صحاح خمسہ کی کوئی روایت موضوع نہیں. سمجھ آ رہی؟ الموضوعات جو کتاب ہے ابن جوزی کی، کس کی؟ ابن جوزی کی جو موضوعات کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ابو داؤد شریف کی 9 روایات پر وضع کا حکم لگایا ہے. سمجھا؟ چونکہ متشدد راوی ہے نا، جارح کے لیے آپ کو پتہ ہے نا معتدل ہونا ضروری ہے. سمجھا؟ نہ متساہل ہو اور نہ متشدد. عالم کے لیے بھی یہی ضروری ہے، متشدد بھی نہ ہو اور متساہل بھی نہ ہو. آپ بھی ایسے بن کے جائیں، یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپ سختی شروع کر دیں، اور سختی بھی ایسے کہ اس کو ایمان کفر بنا دیں. اور تساہل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ بدعات کے اندر اور رسومات کے اندر لگ جائے. درمیانہ درجہ، خیر الاموری اوسطها کنتم خیر امت جعلناکم امتا وسطا. وسطاً کی ایک تفسیر کی گئی عدلاً. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے ہی مسند امام احمد کی 24 روایت کو موضوع قرار دے دیا. حالانکہ مسند امام احمد کون سے طبقے کی کتاب ہے؟ جی، مسند امام احمد کون سے طبقے کی کتاب ہے؟ کل کے سبق میں طبقات کتب حدیث پڑھا تھا. جی، دوسرے درجے کی. کس کی؟ دوسرے درجے کی. اور دوسرے درجے کی جو کتب ہوتی ہیں اس میں کس قسم کی حدیث ہوتی ہیں؟ ساری حسن درجے کی، قابل اعتماد روایتیں ہوتی ہیں. 24 کو انہوں نے موضوع قرار دیا. علماء نے باقاعدہ پھر دفاع بھی کیا ہے. امام ابن حجر نے کتاب لکھی القول المسدد فی الذنب عن مسند احمد، جس کے اندر 24 روایتوں کو جو انہوں نے موضوع قرار دیا تھا اس کا جواب دیا کہ یہ موضوع نہیں بنتی. سیوطی رحمہ اللہ نے، علامہ سیوطی نے التعقبات علی الموضوعات، اور ایسے ہی القول الحسن فی الذب عن السنن، القول الحسن کے اندر انہوں نے پھر یہ جو سنن کی روایات کو موضوع قرار دیا تھا ابن جوزی نے اس کا جواب دیا. بات سمجھ آ رہی؟ باقی یاد رہا انشاءاللہ تو ان 9 روایات کی وضاحت جب آئے گی اپنی جگہ پہ تو بتائیں گے کہ کس بنا پہ انہوں نے موضوع کہا ہے، آیا وہ موضوع بنتی ہے کہ نہیں بنتی. انشاءاللہ اشارتاً اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العظیم. تو ثلاثیات ابو داؤد کے والے سے بات ہو گئی، اور یہ بات آ گئی کہ کیا اس کے اندر کوئی روایت موضوع ہے یا کہ نہیں ہے. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا اس میں خصوصیات سنن ابی داؤد، روایات سنن ابی داؤد قسم کی ہیں، ثلاثی ہیں، غیر ثلاثی ہیں. سمجھ آ رہی؟ ثلاثی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی روایت موضوع ہے کہ نہیں ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو گئی. اچھا جی، اب آ جائیں آپ. یہ جو کتاب کی شروع میں رسالہ لگا ہوا ہے، بس اس کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے اور سبق ہمارا ختم ہے. یہ رسالہ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر خصائص سنن ابی داؤد ہے، امام ابو داؤد کی طرز ہے، یہ سارا اس کے اندر موجود ہے. صفحہ نمبر 26 ہے. جی، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی، اخبرنا الشیخ عبد الغنی المقدسی المتوفى 600 ہجری، وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبرنا الشیخ، وہ اپنی سند سے اس خط کو نقل کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ سمیت ابا داؤد سلیمان بن الاشعث، میں نے ان سے سنا، وسئل عن رسالتی، اور ان سے ان رسالے کے بارے میں پوچھا گیا، کتب الی اہل مکہ، جو انہوں نے اہل مکہ اور غیر مکہ والوں کو لکھا تھا، جوابا لہم، ان کے خط کا جواب دیتے ہوئے، فاملا علینا، انہوں نے یہ پھر خط ہمیں املا کروایا ہے. آپ کی توجہ. جی،
اما بعد، سلام علیکم، تم پر کیا ہو سلامتی ہو، فانی احمد الیکم، پس بے شک میں تعریف کرتا ہوں، الیکم تمہاری طرف، اس اللہ کی، لا الہ الا ہو، جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واسألہ، اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ان یصلی علی محمد، کہ وہ کیا کرے، درود پڑھے، ان یصلی علی محمد، کہ وہ رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عبدہ، جو اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کلما ذکرہ، جب بھی اس کا ذکر خیر کیا جائے۔ اما بعد، حمد و سلام کے بعد، عافانا اللہ و ایاکم، اللہ ہمیں اور تم سب کو عافیت دے، لا مکروہ ما، جس کے ساتھ کوئی ناپسندیدگی نہ ہو، ولا عقاب بعد، اور جس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ فإنکم سألتم، تم نے سوال کیا کہ ان اذکر لکم، میں تمہارے لیے ذکر کروں حدیث کا جو کتاب سنن میں، اہی اصح ما عرفت فی الباب، کیا یہ زیادہ صحیح ہیں وہ جو میں نے احادیث کے باب میں ذکر کی ہے، جب باب سے مراد کوئی بھی جو آگے باب آئے گا وہ۔ ووقفت، اور میں واقف ہو چکا ہوں اوپر ان ساری باتوں کے جو تم نے ذکر کی ہے، تو فَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو، أَنَّهُ كَذَلِكَ كُلُّهُ، کہ یہ سب ایسے ہی ہے، یعنی ہر باب میں میں نے اصح روایتوں کو ذکر کی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب اس سے مصنف کا طرز اور خصوصیات سامنے آئیں گی کہ مصنف نے کوشش کی ہے کہ جو اصح ما فی الباب روایت اس کو ذکر کرے، الا ان یکون قد روی من وجہین، لیکن یہ بات ہے کہ کبھی کبھی روایت نقل کی جاتی ہے دو صحیح طرزوں سے، ایک ان میں سے سندن قوی ہوتی ہے، اقدم و اسنادن، سندن مقدم ہوتی ہے، یعنی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سند عالی ہوتی ہے، والآخر، اور دوسری ایسی ہوتی ہے، صاحب اقوم فی الحفظ، جس کا جو صاحب ہے، راوی ہے، وہ حفظ کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہاں پر شارح نے، نیچے محشی نے کہا کہ یہ اقوم لفظ زیادہ صحیح ہے بنسبت اقدم کے، تو ایک قوی الفظ ہے اور ایک قدیم الاسناد ہے، اقدم الاسناد ہے۔ تو کہتا ہے فَرُبَّ مَا كَتَبْتُ ذَلِكَ، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کو نقل کرتا ہوں، یعنی جس کی سند مختصر ہو، عالی ہو، میں اس کو ذکر کرتا ہوں، ذَلِكَ کا اشارہ اس کی طرف۔ خصوصیت آگے نا سامنے کہ دو سندوں سے روایت نقل ہے تو جو سند عالی ہے اس کو ذکر کرے گا۔ وَلَا أَرَى فِي كِتَابِ هَذَا عشرۃ حدیث، اور نہیں میں سمجھتا اپنی اس کتاب میں 10 احادیث کو، سمجھ آ رہی، عشرۃ احادیث، اور نہیں سمجھتا میں اپنی کتاب میں اس سے 10 احادیث، یعنی اس حد تک یہ روایات جو ہیں وہ ذکر ہیں۔ اچھا جی، وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ إِلَّا حَدِيثًا، اب یہ اگلی خصوصیت آ گئی، یعنی 10 حدیثوں کو نہیں دیکھتا، یعنی کم از کم اتنی حدیثیں ہیں، یعنی اس سے تھوڑی اس قسم کی روایتیں ہوں گی۔ وَلَمْ أَكْتُبْ فِي الْبَابِ، اور میں نہیں ذکر کرتا کسی باب میں بھی مگر ایک یا دو حدیثیں، وہ آئی خصوصیت کیا تھی؟ اس بات و ترجمہ فقط، کم از کم ایک حدیث نقل کرتے ہیں، دو۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَابِ، اگرچہ باب میں کئی صحیح حدیث ہوتی ہیں، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ، کیونکہ وہ پھر کتاب کو زیادہ کر دے گا۔ اگر میں ساری حدیثیں لے کر آؤں ایک عنوان کے تحت تو اس سے تو کتاب لمبی ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا أَرَدْتُ قُرْبَ مَنْفَعَتِهِ، اور میرا مقصود اس کتاب کے نفع کو قریب کرنا ہے۔ میرا مقصد ہے بات تھوڑی ہونا تو لوگ سنتے ہیں، اگر بہت لمبی ہو جائے، پینا جو ہے وہ ادھڑ جائے، ادھڑتے پینا سمجھتے ہو نا، ڈور وہ ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنے مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا أَعُدْتُ الْحَدِيثَ فِي الْبَابِ، اور جب میں ادا کروں کسی حدیث کا باب میں 2 یا 3 طریقوں سے، کہتا ہے اصل میں 1 یا 2 حدیثیں نقل کروں گا، لیکن اگر کسی جگہ میں 2 آ گئی، 3 آ گئی، زیادہ آ گئی، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ زِيَادَةِ كَلَامٍ فِيهِ، پس بے شک وہ اس زیادت کلام سے جو اس میں آیا، یعنی کوئی نکتہ ہوگا۔ اگر کسی باب میں میں زیادہ حدیثیں ذکر کرتا ہوں تو کسی نکتے کی وجہ سے ہوگا، ممکن ہے پہلی روایت ضعیف ہو تو میں دوسری ذکر کروں، کبھی ممکن ہے پہلی قوی ہے تو میں دوسری نقل کروں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دوسری ضعیف ہے۔
وربما فی کلمۃ زائدۃ، اور بہت دفعہ اس میں کوئی زائد بات ہوتی ہے حدیث پر. وربما اختصرت الحدیث الطویلہ، اور بے شک میں اختصار کرتا ہوں لمبی حدیث کا. آپ کو بتایا تھا نا جی. لأنی لو کتبت، اس لیے کہ اگر میں اس کو لکھوں ساری کی ساری، لم یعلم بعض من سمعہ، نہیں جانے گا بعض وہ آدمی جو اس کو سنے گا، المراد منہ، کہ اس کی مراد کیا ہے، لا یفہم موضع الفقہ منہ، اس کی سمجھنے کی جگہ اس کو نہیں سمجھے گا. فاختصرت لذلک، اس لیے میں نے اس کا اختصار کیا ہے. وَأَمَّا الْمَرَاسِيلُ، اب وہ بتا رہا ہے کہ میری کتاب میں مرسل روایتیں ہیں. باقی مرسل جو روایت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، آخر سند سے راوی جو ہے وہ کیا ہو جائے، گر جائے، سمجھ صحابی کا ذکر نہ ہو، اس کو مرسل روایت کہتے ہیں. تو آیا اس مرسل کا حکم کیا ہے، اس کو بھی یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، اور ساتھ وہ بتا رہا ہے کہ میری روایت میں کتاب میں مرسل روایتیں بھی 600 تک ہیں. وَأَمَّا الْمَرَاسِلُ، بارہ مرسل روایتیں فقط کان یحتج بها العلماء، علماء کا ان سے احتجاج رہا ہے، فیما مضی، جو پہلے گزر چکے ہیں، جیسے سفیان ثوری، مالک ابن انس اوزائی، یہاں تک امام شافعی فتکلم فیہ، انہوں نے اس میں گفتگو کی، وتابع الی ذلک، اور ان کے پیچھے لگے امام احمد اور ان کے علاوہ لوگ. لیکن یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سرے سے مرسل روایت کی حجیت کا انکار کیا، پچھلے سال پڑھ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے شروط کے ساتھ اس کو لیا ہے. سمجھ آ رہی. اور کچھ ایسے روات ہیں، حسن بصری جیسے لوگ غالباً، سمجھ آ رہی، ابراہیم نخعی جیسے لوگ، کہ ان کی مرسل روایت کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ بالاتفاق حجت ہے. آ رہی بات سمجھ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْنَدٌ ضد المراسیل، جب کوئی مسند نہ ہو جو مراسیل کے مخالف ہو، یعنی مرسل کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يُوجَدِ الْمُسْنَدُ، اور مسند پائی نہیں گئی، فَالْمُرْسَلُ يُحْتَجُّ بِهِ، تو اب مرسل سے احتجاج کیا جا سکتا ہے. وَلَيْسَ هُوَ بِمِثْلِ الْمُتَّصِلِ بِالْقُوَّةِ، لیکن قوت میں وہ متصل کی طرح نہیں ہے. کہتا ہے اگر کسی باب میں متصل نہیں ہے تو مرسل لے لیں گے، یعنی اس میں پھر اتفاق ہے کہ ایسی مرسل سے احتجاج ٹھیک ہے. وَلَيْسَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي صَنَّفْتُهُ، اور نہیں ہے سنن کتاب سنن میں جو میں نے تصنیف کی ہے، ان رجل، ایسا آدمی کی روایت، متروک الحدیثی، جو متروک الحدیث ہو. متروک الحدیث یاد ہے متروک کس راوی کی روایت کو کہتے؟ جی پچھلے سال، جس کے اوپر جھوٹ کا الزام، اس کو متروک کہتے ہیں. وَإِذَا كَانَ فِي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، جب اس کے اندر کوئی حدیث آئے گی ایسی جو منکر ہوگی. منکر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ منکر حدیث وہ ہے جس کا راوی فاسق ہو. بَيَّنْتُ أَنَّهُ مُنْكَرٌ، تو میں واضح کر دوں گا کہ یہ منکر ہے. منکر معروف جانتے ہو، ایک منکر معروف، جی ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے. وَلَيْسَ عَلَىٰ نَحْوِهِ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ، اس حال میں کہ اس کے مثل پر باب میں کوئی اور روایت نہیں ہوتی، تو مجبوراً پھر میں ایسی منکر کو بھی لے آتا ہوں، لیکن واضح کر دیتا ہوں کہ یہ منکر ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ ضعیف روایت بیان کرے نا، اگرچہ وہ اصول دین کے موافق ہو، تو ہم کہتے ہیں لو یہ ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ بلکہ آپ کو شاید میں نے بتایا بھی تھا کہ نہیں بتایا، کہ ایک عالم نے یہ بتایا، ہمارے استاد ہی تھے، گاؤں کا پروگرام تھا، انہوں نے یہ کہا کہ نبی حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، 18 سال کی، 9 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ کی. اب وہ یہ دوسرا ایک عالم تھا، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی عمر میں ہوئے نہیں، پتہ جو آج کل اختلاف بھی، تو 18 سال میں نکاح ہوا ہے، تو اتنا چھوٹے عمر میں نہیں نکاح ہو. تو اس نے بڑے لوگوں کے سامنے یہ اس کے اوپر اعتراض جڑ دی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ تو 6 سال کی تھی، نکاح ہوا، رخصتی تھی 9 سال میں، الگ ہی ٹھیک نہیں. مقصد ہے کہ ان چیزوں کو بھی جب ایک ضرورت ہوتی ہے تو علماء اس کو بیان کر دیتے ہیں، منکر روایت کو بھی بیان کر، اور یہ تو پھر ویسے جمہور کا بھی مسلک ہے. بہرحال دیکھیں، وَهَٰذَا الْأَحَادِيثُ، اور یہ جو احادیث لَيْسَ مِنْهَا فِي کتاب ابن مبارک، کہتے ہیں ان میں سے ابن مبارک کی کتاب میں یہ حدیثیں نہیں ہیں، وکیع کی کتاب میں بھی نہیں ہے، مگر تھوڑی چیز. اب اپنی خصوصیت ذکر کر رہا ہے کہ جو میں نے احادیث ذکر کی ہیں یہ پہلے کتابوں میں نہیں ہیں. وَعَامَتُهُ فِي كِتَابِ هَٰؤُلَاءِ، اور عام طور پہ جو ان لوگوں کی کتاب میں وہ مرسل روایتیں ہیں. وفی کتاب سنن من موطا ابن مالک، اور جو سنن ہے نا موطا امام مالک کی، سنن کی کتاب کے اندر من موطا مالک ابن انس، موطا امام مالک ابن انس سے شیء صالح،
کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، یعنی اس کتاب میں موطا امام مالک سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ملتی جلتی ہیں۔ وکذالک، اور اس طرح مصنفات حماد بن سلمہ عبد الرزاق سے، ولیس ثلث هذه الکتاب، اور نہیں ہے ان کتب کا ثلث، کتب سے مراد ہوئی کتاب الصلاۃ، طہارت وغیرہ، فیما احسب، جو میرا گمان ہے، ان سب کی کتب کے اندر، سمجھ آ رہی، نہیں ہے ثلث ان کتب کا، فی کتب جمیم، ان ساری کتابوں کے اندر بھی، یعنی اس کا ثلث لے لو اور اس کا سب لے لو تب بھی ان کا موازنہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر اتنا ذخیرہ میں نے جمع کر دی ہے۔ ان کتب کا ثلث فیما احسب، جو میرا گمان ہے، ان سب کی کتب میں اتنا بھی نہیں ہے، کس کے اندر، یعنی مصنفات مالک ابن انس، حماد ابن سلمہ عبد الرزاق، سمجھ آ رہی، نہیں ہے ان کتب کا ثلث، سمجھ آ رہی، فی کتب جمیم، ان سب کی کتابوں میں، یعنی مقصد اس کا ایک تو یہ ہو گیا کہ اتنا بھی ان کے اندر نہیں ہے، یا اگر ہے تو ثلث کی مقدار تک ہے، باقی اس سے زیادہ اس کے اندر چیزیں۔ وقد الفت، اور میں نے تالیف کی اس کی، نسقا علی ما وقع عندی، اس طرز پر جو میرے نزدیک سمجھ میں آیا ہے۔ فإن ذکر لک عن النبی سنت، پس اگر ذکر کیا جائے تیرے لیے نبی الاسلام کی طرف سے کوئی سنت، لیس مما خرجتہ، تو یہ نہیں ہوگی ان سے کہ خرجتہ، ایسی سنت کہ میں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ کہتا ہے اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی حدیث ذکر کرتا ہے اور میں نے اس کی تخریج نہیں کی تو جان لو وہ حدیث واہی ہے، اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں جتنی بھی سنتیں تھیں میں نے ساری ذکر کر دی۔ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی کے اپنے نالج کے مطابق جو کچھ ہے اس نے ذکر کر دیا، اگر چھوڑ دیا تو وہ کہتا ہے وہ حدیث واہی بیکار ہے۔ الا یکون فی کتابی، ہاں اگر میری کتاب کے اندر دوسرے طریق سے آ جائے تو الگ بات ہے۔ فإنی لم اخرج الطرق، کیونکہ میں نے سارے طرق کی تخریج نہیں کی۔ لأنہ یکثر علی المتعلم، کیونکہ وہ متعلم پر زیادتی کو ثابت کرے گا، متعلم بوجھ میں آؤ یار مقدی ختم ہی نہیں ہو رہی بات۔ ولا عارف عدن جمع الاستقصاء غیری، اور میں نہیں جانتا کسی ایک کو جس نے میرے علاوہ پورے کا استیعاب کیا ہو۔ وکان الحسن بن علی الخلال، حسن بن علی الخلال جو محدث ہیں، قد جمع منہ، انہوں نے جمع کیا ہے اس سنن کی روایات سے 900 حدیثیں نکل کی، اور ذکر کیا اس نے کہ ابن مبارک نے کہا کہ سنن نبی علیہ السلام کی کتنی ہیں، 900 حدیثیں۔ اس سے یہ کہا گیا ابن ابا یوسف، حضرت ابو یوسف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ 1100 ہیں، تو ابن مبارک نے کہا ابو یوسف یاخذ بتلک الحنات، ابو یوسف ہر طرف سے حدیثوں کو لیتے ہیں، من ہنا ہنا، یعنی احادیث ضعیفہ لیتے ہیں، اس لیے 1100 بن گئی، ورنہ کتنی ہیں، 900۔ مصنف کہتا ہے 900 نہیں ہے، میں نے دیکھو کتنی نکل کی، ساری قابل استدلال ہے۔ وما کان فی کتاب من حدیث، اور وہ جو میری کتاب کے اندر کوئی حدیث ہے، فیہ وہن شدید، جس کے اندر کوئی وہن شدید ہو، فقط بینت، تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ومنہ ما لا یصح سند، اور کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں جن کی سند صحیح نہیں ہے، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے لیکن حسن ہے، میں نے اس کو لیا۔ وما لم اذکر، اور جس میں میں نے کچھ بھی تذکرہ نہیں کیا، وہ صالح، تو وہ حدیث درست ہے۔ وبعض وصح من بعض، اور بعض ان میں سے بعض سے زیادہ صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کے ضمن میں ایک بات چلتی ہے ما سکت عنہ ابو داؤد کی، یہاں پہ جو خصوصی ذکر کیا نا، امام ابو داؤد اگر کسی حدیث کو نقل کر کے اس کے اوپر خاموش ہو جائیں تو اب وہ سکوت حجت ہے کہ نہیں ہے، تو اس بارے میں 3 مذہب میں اشارتاً ذکر کرتا ہوں۔ اب ایک مطلقاً حجت ہے، ابن سکن اور ابن مندہ کا یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خارجی قرینہ دیکھا جائے گا، اگر کوئی خارج سے قرینہ پایا جائے تو پھر وہ حجت ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے ابن حجر وغیرہ کا کہ اس حدیث کا مطابع تلاش کیا جائے گا، شاہد، اگر مطابع شاید مل جائے تو پھر حجت ہے، ورنہ حجت۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جس حدیث پہ مصنف نے سکوت اختیار کیا، اس کو کچھ وضاحت نہیں کی ہے، وہ مصنف نے کہا نا ما فی وہن شدید، تو میں بیان کروں گا، تو کمزور راوی کی کمزور روایت پہ اگر مصنف چپ ہو گئے ہیں، بولے نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام ابن حجر نے کیا کہا تھا کہ خارجی مطابع تلاش کریں گے تب حجت ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ مصنف نے کہا ہے کہ جس میں وہن شدید ہے میں اس کو واضح کروں گا۔
سمجھ آ رہی؟ تو مطلب جس میں وحد شدید نہیں تو اس کو بھی مصنف ذکر کر سکتے ہیں، اس پہ بھی سکوت کر سکتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حافظ منذری ذکی الدین جو ترغیب و ترہیب کے مصنف ہیں، انہوں نے اس ابو داؤد شریف کے اوپر اختصار کیا ہے، وہ اگر چپ ہو جائے، مصنف بھی چپ وہ بھی چپ، اب حجت ہے، لیکن اگر مصنف چپ ہے وہ بول پڑے ہیں تو پھر حجت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو خصوصیات سنن ابو داؤد میں ایک خصوصیت یہ رہ گئی تھی 11ویں نمبر کی، ما سکت عنہ ابو داؤد، کہ امام ابو داؤد جس حدیث پر خاموشی اختیار کریں آیا ان کا سکوت حجت ہے یا کہ نہیں ہے۔ تو اہل مکہ کو جو انہوں نے رسالہ لکھا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں وہن شدید ہوگا میں بیان کروں گا، تو مطلب نہیں ہے تو میری خاموشی دلیل ہوگی کہ یہ روایت قابل استدلال ہے۔ اب یہ جو خاموشی ہے یہ کس حد تک حجت ہے یا کہ نہیں ہے، اس حوالے سے جو اختلاف تھا آپ کو بتایا۔ وَهَذَا لَوْ وَضَعَهُ غَيْرِي، اور یہ لو وضع غیری، اگر اس کو میرے علاوہ کوئی اور آدمی نقل کرتا، لَقُلْتُ أَنَا فِيهِ، سمجھ آ رہی؟ لو وضعه غیری لَقُلْتُ فِيهِ أَنَا أُكْثِرُ، اگر میرے علاوہ کوئی اس کو نقل کرتا تو پھر میں یہ کہتا کہ میں اس کے اندر اترا رہا ہوں، یعنی اگر یہ احادیثیں کوئی اور بندہ نقل کرتا پھر میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا تو پھر تو لوگ کہتے کہ میں اترا رہا ہوں، لیکن جب کسی نے اتنی نقل نہیں کی تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے نقل کی۔ آخری بات سمجھ، یہ ترجمہ سمجھ آیا؟ لَقُلْتُ فِيهِ أَنَا أُكْثِرُ، وَهُوَ کتاب، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، لا يرد علیک سنت، نہیں وارد ہے تیرے اوپر کوئی سنن نبی اسلام سے صحیح سند کے ساتھ، مگر یہ اس کے اندر موجود ہے سنت، الا یکون کلام، ہاں اگر کوئی کلام ہے جو حدیث سے نکالا گیا ہے، ولا یکون ھذا، اور نہیں قریب کہ وہ یہ ہو، وہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ میں نے فقہا کے اقوال نہیں ذکر کیے، سنت ذکر کیے۔ ولا علم، اور نہیں میں جانتا کسی چیز کو قرآن کے بعد جو زیادہ لازم ہو لوگوں کے کہ سیکھے اس کتاب سے، یعنی یہ چیز ایسی ہے جو لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ سیکھیں، سمجھ آئے؟ ولا یضر، اور نہیں نقصان دے گا کسی مرد کو کہ وہ نہ لکھے علم سے بعد اس کے کوئی حدیث، اس کتاب کو لکھ لے ذرا برابر بھی، اگر ایک آدمی کے پاس یہ کتاب ہے اور کچھ نہیں تو سمجھو اس کے لیے کافی ہے، اس کو اب کوئی چیز مضر نہیں ہے۔ اور جیسے ابن العرابی نے کہا تھا، امام غزالی نے کہا تھا کہ مجتہد کے لیے ایک ہی کتاب کافی۔ فائزہ نظر فی، جب اس میں دیکھے گا اور تدبر کرے گا سمجھے گا تو اس کی مقدار اور قدر کو جان لے گا۔ بہرحال یہ جو مسائل ہیں میں نے ذکر کیے ہیں، یہ مسائل سوری، مالک، شافعی کے ہیں، اور یہ حدیث ان کے اصول ہیں، اور دلائل فقہا کا ذکر کرنا خصوصیات میں۔ وَیُعْجِبُنِی، اور مجھے اچھی لگتی ہے کہ آدمی لکھے ان کتب کے ساتھ صحابہ کی رائے کو بھی، مصنف نے بعض جگہوں میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، صحابہ کی آراء کو بھی ذکر کیا ہے، اور کہتا ہے وَیَکْتُبُ ایذن، اور وہ اس طرح لکھے جس طرح سفیان ثوری کی جامع ہے، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ، کیونکہ بہت اچھی ہے وہ جو لوگوں نے لکھی ہے جوامع، ساری جوامع میں سب سے اچھی جامع کس کی ہے؟ سفیان ثوری کی ہے، کیونکہ اس میں احادیث صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي، اور وہ حدیث جو میں نے لکھی ہیں کتاب سنن میں، اکثر ان کی مشہور ہیں، مشہور سے مراد اصطلاحی مشہور نہیں، مشہور سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے یہاں متعارف ہے۔ وَهِيَ عِنْدَ كُلِّ مَنْ كَتَبَ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ، اور یہ ہر ان لوگوں کے پاس ہے جو حدیث سے کچھ بھی لکھتے ہیں، إِلَّا أَنَّ تَمْيِيزَهَا لَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ النَّاسُ، ہاں یہ بات ہے کہ یعنی محدثین کے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن سارے لوگ اس کو الگ کرنے پر قادر نہیں ہیں کہ ان میں سے کون سی بہتر ہے۔ والفخر، اور فخر انہی کے ساتھ ہے کہ یہ مشہور ہیں، میں نے وہ نقل کی، کیونکہ لا يحتج بحدیث غریب، غریب حدیث سے احتجاج نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ مالک یحییٰ ابن سعید اور سکہ ائمہ علم کی روایت سے ہو۔ یاد رکھیں حدیث غریب سے مراد شاذ ہے، مطلق غریب نہیں، کیونکہ غریب حدیث تو خبر روایت میں آتی ہے اور وہ حجت ہوتی ہے اگر صحیح ہو تو۔ وَلَوْ احْتَجَّ رَجُلٌ، اگر کوئی آدمی دلیل پکڑے حدیث غریب کے ساتھ تو پائے گا تو ان لوگوں کو جس میں تان کرتے ہیں، اور نہیں احتجاج کیا جاتا اس حدیث سے جس کے ساتھ احتجاج کیا کسی کرنے والے نے۔ اذا کان الحدیث غریبا شاذا، جب حدیث غریب شاذ ہو، سمجھ آ رہی؟ یعنی حدیث اگر شاذ ہے اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْبَارِ، حدیث مشہور متصل صحیح، فَلَيْسَ يَقْدِرُ، نہیں ہے کوئی قادر کہ تیرے اوپر کوئی ایک اس کو رد کرے، اس کو سارے مانتے ہیں۔ وقال ابراہیم النخعی، ابراہیم النخعی کہتے ہیں کان یکرہون الغریب من الحدیث، لوگ محدثین غریب حدیث کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ یزید ابن حبیب نے کہا جب تو حدیث سنے
تو اس کو ایسے تلاش کر جس طرح کہ گم شدہ چیز کو تلاش کرتا ہے، اگر وہ معروف ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کو چھوڑ دے۔ وَإِنَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ، اب مصنف کہہ رہا ہے کہ احادیث میں سے کتاب سنن میں اس میں کچھ ایسی بھی روایتیں ہیں جو متصل نہیں اور وہ مرسل اور مدلس ہیں، ایسی بھی میں نے نقل کی ہیں، سمجھ آ رہی، لیکن قابل استدلال ہیں۔ وَهُوَ إِذَا لَمْ تُوجَدِ الصِّحَاحُ، اور جب نہ پائی جائے صحیح روایتیں عام اہل حدیث کے ہاں اس معنی پر کہ متصل ہیں، اور وہ کون سی روایت ہے؟ جس طرح حسن کی جابر سے، حسن کی بریرہ سے، حکم عن مکسم ابن عباس، کہتے ہیں یہ متصل نہیں ہے۔ حکم کا سماع مکسم سے 4 حدیث کا ہے، بہرحال ابو اسحاق کا حارث سے اور ان کا علی سے، ابو اسحاق نے سے تو حارث سے 4 حدیثیں اس سے سنی ہیں، اس میں کوئی بھی مسند نہیں ہے۔ اور جو کتاب سنن اس کتاب میں اس قسم کی روایتیں ہیں وہ قلیل ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں مرسل اور مدرس روایتیں میں نے نقل کی ہیں۔ وَلَعَلَّ لَيْسَ لِلْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، شاید کہ حارث آور کے لیے کتاب سنن میں ایک ہی حدیث ہے اور وہ بھی میں نے اس کو آخر میں نقل کیا ہے۔ وَرُبَّمَا كَانَ، اور بہت دفعہ ہوتا ہے حدیث میں ما تثبت صحۃ الحدیث، جس کے اندر صحیح حدیث ہوتی ہے، اذا كان يخفي ذلك علیہ، جب یہ مخفی رہ جاتی ہے مجھ پر، یعنی کہتا ہے بہت دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن وہ میرے اوپر مخفی ہوتی ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ فربما ترکت الحدیث، جب پاس بہت دفعہ میں چھوڑ دیتا حدیث کو جب میں اس کو نہ سمجھوں، اور بہت دفعہ لکھتا بھی ہوں لیکن پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں، اور کبھی مجھے اس کے اوپر واقفیت نہیں ہوتی، اور بہت دفعہ میں اس سے توقف کر لیتا ہوں۔ لأنه ضرر علامت، کیونکہ عام لوگوں پہ ضرر ہے کہ کھول دے جائے ان کے لیے ہر وہ چیز جو اس باب میں ہے، جس طرح کے پیچھے حدیث کے عیوب گزرے ہیں۔ لأن علم علامت یقصرون، کیونکہ عام لوگوں کا علم اس کے مثل سے قاصر ہے۔ کہتا ہے صحیح حدیث اور اس کے اوپر تان ہو، اب میں حدیث صحیح نقل کروں، پر تان نقل کروں، جواب دوں، عام آدمی کہے گا یہ پتہ نہیں کیا کھچڑی بن گئی، تو اس لیے میں نے بعض اوقات صحیح حدیث جس کے اوپر تان ہوتا ہے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ وعدد کتب هذه السنن، اس سنن کی کتب کی جو تعداد ہے وہ 18 حصے ہیں اس کے، مراسیل کے ساتھ ساتھ بھی، ان میں سے ایک جز مراسیل ابو داؤد کا بھی ہے، وہ بعض کتابوں کے آخر میں مراسیل ابو داؤد میں مرسل روایتیں، وہ معروی، اور جو نقل کیا کہ نبی علیہ السلام سے مراسیل سے بعض تو صحیح نہیں ہے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو مسند ہیں میرے غیر کے ہاں وہ متصل صحیح ہے۔ کہتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک روایت مجھ تک پہنچی ہے مرسل لیکن دوسرے راوی تک پہنچی ہے متصل، سمجھ آ رہی، ایسے بھی ہے۔ وَلَعَلَّ عَدَدَ الَّذِي فِي كُتُبِي، اور شاید کہ تعداد اس کی جو میری اس حدیث کے اندر ہے 4800 حدیثیں ہیں، 4800، اور 600 کے مثل حدیثیں مرسل ہیں۔ فمن احبا، جو پسند کرتا ہے کہ ان حدیث کو جدا کرے الفاظ کے ساتھ، فربما یجیء، تو بہت دفعہ ایک حدیث ہے ایک طریقے سے اور وہ عام علماء کے ہاں مشہور ہوگی، سمجھ آ رہی، غیر ان ربما طلب اللفظتی، کہتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں نے مرسل نقل کی ہوتی ہے اور جگہوں پہ وہ روایت متصل ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، میں نے مرسل کیوں نقل کی ہے؟ غیر ان ربما طلب اللفظ، کیونکہ وہ تلاش کرتا ہے آدمی اس لفظ کو جس کے بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، اس لیے مرسل روایت نقل کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّنْ عَرَفْتُ مَنْ نَقَلَ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْكُتُبِ، اور جن لوگوں کو میں جانتا ہوں حدیث کے نقل کرنے کے باب میں، فربما یجیء الاسناد، بہت دفعہ سند ایک آتی ہے، فیعلم من حدیث غیری، تو غیر اس حدیث کے غیر سے پتہ چلتا ہے، اس ناقل کے غیر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیر متصل ہے، سامع نہیں جانتا مگر یہ کہ وہ جانتا ہے حدیث اور اس کے لیے اس میں معرفت ہے تو اس کے اوپر واقف ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک روایت متصل ہوتی ہے کبھی کبھی غیر متصل ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، 2 قسم کی روایت ہوتی ہے۔ اب مثل ما یروی ابن جریج، جس طرح کہ نقل کیا گیا ابن جریج سے، اب دیکھیں کیا نقل کیا گیا، ابن جریج کہتا ہے اخبرت عن الزہری، اب استاد نہیں پتہ کون ہے، لیکن برسانی نے جب اس کو نقل کیا اس نے کہا ابن جریج عن الزہری، سمجھ آ رہی، ویروی البرسانی عن ابن جریج عن الزہری۔ اب فالذی یسمع، پس وہ جو سنے گا وہ گمان کرے گا متصل ہے، ولم یصح بتتاً، اور وہ یقینی طور پر صحیح نہیں ہے، یعنی سننے والا یہ سمجھے گا اور ابن جریج یعنی زہری کہ یہ روایت متصل، حالانکہ وہ متصل نہیں۔ فإنما ترکنا لذلک، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے، لأن اصل حدیث، کیونکہ اصل حدیث غیر متصل ہے اور وہ صحیح نہیں ہے اور وہ حدیث معلول ہے، ومثل ھذا، اور اس جیسا بہت زیادہ ہے،
والذی لا یعلم، اور جو نہیں جانتا وہ کہے گا قد ترک حدیث سیئن من هذا، اس نے صحیح حدیث چھوڑ دی اور وہ حدیث معلول لایا ہے۔ کیا مطلب؟ مصنف کہنا چاہتا ہے اس عبارت میں کہ دیکھو میں نے بعض اوقات ایک معلول حدیث لی ہے، صحیح حدیث چھوڑ دی، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ جو صحیح حدیث ہے اس میں وہم ہے کہ صحیح، حالانکہ اس میں کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، اس میں انقطاع موجود ہوتا ہے۔ ولم اصنف فی کتاب سنن، اور میں نے نہیں تصنیف کی کتاب سنن میں مگر احکام کی حدیثیں، اور نہیں میں نے تصنیف کی کتب زہد، فضائل اور اعمال۔ یاد ہے یہ آپ کو بتایا تھا کیا کہ یہ حدیث جامع نہیں ہے کتاب، کیونکہ اس کے اندر کتاب الزہد، فضائل اعمال، کتاب التفسیر، مناقب، یہ چیز کے اندر ذکر نہیں ہے۔ یہ جو ہے 4800 حدیثیں ساری احکام میں، 12 حدیث کثیرہ صحاح زہد اور فضائل کی اس کے علاوہ ہیں، میں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، والسلام علیکم، کہتے تم پر سلامتی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد نبی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتخبین وازواجہ امہات المؤمنین وسلم تسلیما وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ خصوصیات سنن ابو داؤد خود امام ابو داؤد نے اپنے اس رسالے کے اندر ذکر کی ہے۔ ایک خصوصیت رہتی تھی، وہ میں نے آپ کو بیچ میں بتا دی ہے، ما سکت عنہ ابو داؤد۔ اس حوالے سے ابن مندہ کا یہ مذہب ہے کہ مطلقاً حجت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، خارجی قرینہ اگر پایا گیا، سمجھ آ رہی، تو پھر حجت ہوگی۔ خارجی قرینہ کسی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی، توابع اور شواہد تلاش کریں گے، ابن حجر نے یہ کہا تھا۔ اور چوتھی بات کیا تھی کہ حافظ منذری بھی اگر سکوت اختیار کرے تو پھر حجت ہے، وگرنہ حجت نہیں۔ ہو جائے گا۔